بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 جنوری بروز بدھ ہم بات کریں گے 2 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پشاور ہائی کورٹ رات کے 10 بجے کھلی ہے اور زرتاج گل جو پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رہنما ہیں ان کو عدالت نے ریلیف دیا اور عدالت کی جانب سے ان کو گرفتار کرنے سے روکا گیا ہے، اور تمام سینئر پولیس افسران کو رات گئے پشاور ہائی کورٹ میں طلب کیا گیا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اسلام آباد میں تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں تھے، وہاں پر ایک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا۔ وہاں سے جب ان کو پتہ چلا کہ ایک خاتون، ایک نہتی خاتون اس وقت پشاور ہائی کورٹ میں موجود ہے اور وہ رات پشاور ہائی کورٹ میں ہی گزارے گی، چونکہ باہر سینکڑوں پولیس والے ان کو گرفتار کرنے کے لیے کھڑے ہیں، اور اس کے بعد جج صاحب پھر پہنچے اور پھر انہوں نے ریلیف دیا، اور دنیا نے دیکھا کہ اگر ہماری عدالتیں ایسے ریلیف دینے لگ جائیں تو تب ہی ملک میں انصاف ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سینئر جج ہیں، ان کی جانب سے بھی آج بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا، چونکہ بلوچستان سے جو مظاہرین آئے ہوئے ہیں ان کی گرفتاریوں کا اور ایک نوٹس جاری کیا گیا تھا، اور باقاعدہ طور پر میڈیا کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا تھا کہ جو پریس کلب اسلام آباد کے باہر مظاہرین بیٹھے ہیں وہ حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو حالات خراب کرنے کی یا کسی کو بھی امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ اس طرح کی ٹویٹس بھی آئی تھیں اسلام آباد پولیس کی جانب سے، اور بات چیت بھی ان کی جانب سے جاری تھی، تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ تو معاملہ کہیں اور لے کر جانا چاہتے ہیں، یہ تو ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائیاں چاہتے ہیں، تو پھر یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ کیسے جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کو وہ تو انصاف چاہتی ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت وہاں پہنچی ہوئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے شعیب شاہین گئے، پاکستان تحریک انصاف کے جو شیر افضل مروت گئے، تو پاکستان تحریک انصاف تو وہاں صرف آئین اور قانون چاہتی ہے اور آئین اور قانون کی بالادستی چاہتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ وہاں ان لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ جو سپریم کورٹ میں درخواست ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں بھی جو بلوچ مظاہرین ہیں اس کا حوالہ ہے، تو یہ تو انصاف چاہتے ہیں، بلوچ مظاہرین انصاف چاہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ انصاف چاہتے ہیں، تو یہ پولیس کی جانب سے جاری کیا گیا، اور نظر آ رہا تھا کہ پولیس اس سارے معاملے پر کوئی ایکشن لینا چاہتی ہے، تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے سماعت کی، پٹیشنر سمیع الدین بلوچ کی جانب سے وکیل عطا اللہ کنڈی عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت وکیل عطا اللہ کنڈی کا کہنا تھا کہ نیشنل پریس کلب کے باہر بلوچ مظاہرین نے دھرنا دیا ہوا ہے، پولیس نے اس سے قبل بھی مقدمہ درج کر کے خواتین اور بچوں کو گرفتار کیا تھا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے درخواست دی تو مختلف مواقع پر رہائی ممکن ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ زبردستی ہماری خواتین کو بسوں کے ذریعے واپس بھجوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے استفسار کیا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ساری خواتین رہا ہو گئی ہیں۔ وکیل نے جواب دیا کہ جی ساری خواتین رہا ہو گئی ہیں، مگر اب پولیس ہمیں ہراساں کر رہی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے دریافت کیا کہ جو فیملیز آئی ہیں وہ اس وقت کہاں ہیں؟ اس پر وکیل نے بتایا کہ وہ خواتین نیشنل پریس کلب کے باہر ٹھہری ہوئی ہیں۔ پھر عطا اللہ کنڈی نے پہلے سے جاری کیس کا حوالہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے پولیس نے خواتین کو گرفتار کیا، ہم نے معاملہ یہاں چیلنج کیا، انسپیکٹر جنرل اسلام آباد جو پولیس کے ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے، اور پولیس نے خواتین کو گرفتار کیا اور ہائی کورٹ نے آرڈر دیا اور مظاہرین کو ایک جگہ دے دی گئی۔ اب جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں پولیس رات کو ہراساں کرتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے ہمارا ساؤنڈ سسٹم اٹھا لیا ہے، جو چیز بھی ہماری طرف آتی ہے پولیس اسے روک لیتی ہے، ہراساں کرتی ہے، رات کو تنگ کرتی ہے، لگتا ہے کہ کہیں دوبارہ یہ آپریشن شروع نہ کیا جائے۔ عدالت نے جسٹس محسن اختر کیانی نے بلوچ مظاہرین کو ہراساں نہ کرنے کی ہدایات جاری کرتے ہوئے اور کسی بھی طرح کا آپریشن سے روکتے ہوئے 5 جنوری تک ڈپٹی کمشنر جو ڈی سی اسلام آباد ہیں اور ایس ایس پی آپریشنز کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے 5 جنوری کے لیے، اور عدالت نے کہا ہے کہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا معاملہ کیا ہے اور کس طریقے سے پاکستان کی عوام کے جو حقوق ہیں ان پہ کیوں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور ان کو کیوں آپ ہراساں کہہ رہے ہیں۔ یہ درخواست عدالت کی جانب سے اس کے اوپر یہ فیصلہ سامنے آیا۔ دوسری جانب آج سویرے سے صبح 8 بجے سے زرتاج گل پشاور ہائی کورٹ میں موجود تھیں۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان وہاں پر موجود نہیں تھے، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے تھا، تو اس میں جو چیف جسٹس ہوتے ہیں وہ بھی جو اس ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے وہ بھی ممبر ہوتا ہے، اور ایک سینئر جج بھی ممبر ہوتا ہے، وہ وہاں پر گئے ہوئے تھے۔ ایمان طاہر صادق جو پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رہنما ہے، ان کو بھی آج پشاور ہائی کورٹ نے راہداری ضمانت دی تھی، اس کے باوجود گرفتار کر لیا گیا تھا۔
پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے مصدقہ کاپی پولیس حکام کو دی، اور پولیس حکام کو جب پتہ چلا کہ چیف جسٹس تو آج سیدھا پشاور ہائی کورٹ میں آ رہے ہیں اسلام آباد سے، تو انہوں نے ایمان طاہر صادق کو رہا کیا جب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے ان کو ضمانت کی اٹیسٹڈ کاپی دی۔ وہ 4 گھنٹوں بعد رہا ہو گئیں۔ زرتاج گل پشاور ہائی کورٹ میں موجود تھیں اور وہ بار روم میں ہی تھیں، وہاں پر خواتین جو پاکستان تحریک انصاف کی وکلاء کی بڑی تعداد موجود تھی، انہوں نے اپنے کمبل، اپنے بستر، وہ بوریا بستر پورا لے کے آئے ہوئے تھے کہ ہمیں رات یہاں گزارنی پڑے گی، ہم گزاریں گے اور زرتاج گل کی حفاظت کریں گے، چونکہ باہر نکلتے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور وہ چاہتے تھے کہ ہر صورت ان کو گرفتاری سے روکا جائے۔ جب یہ سارے معاملات ہو گئے تو پشاور ہائی کورٹ نے جب ان کو گرفتاری سے روک دیا تو پھر جو عدالت کی جانب سے جو ان کی درخواست سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکی، چونکہ چیف جسٹس صاحب نہیں تھے، تو زرتاج گل کی جو درخواست ضمانت ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہ ہوئی، اور عدالت نے باقاعدہ طور پر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا کہ ایک خاتون تھی، اس کی درخواست سماعت کے لیے کیوں نہ مقرر کی گئی اور اسے کیوں پینڈنگ رکھا گیا۔ جو چیف جسٹس جو زرتاج گل نے کہا، ان کی جانب سے جو ایک میڈیا کو پیغام دیا گیا، آپ دیدہ ہوئیں، انہوں نے کہا کہ سفری ضمانت ملنے تک ہائی کورٹ سے باہر نہیں آؤں گی، میرا بھائی بم دھماکے میں شہید ہوا، میں شہید کی بہن ہوں، کیسے شہداء کی میں یا ان کی تنصیبات کی بے حرمتی کر سکتی ہوں۔ زرتاج گل نے کہا کہ ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، نون لیگ کے اداروں سے لڑانے کی کوشش ناکام ہوگی، سیاست میرا حق ہے، سیاست صرف سرمایہ داروں کا حق نہیں ہے، ہمارا نشان بانی چیئرمین کا ہے، ووٹ بانی چیئرمین کا ہے، بلے کے نشان پر سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے۔ زرتاج گل نے کہا کہ 9 مئی کی مذمت چاہتے ہیں تو میں معافی مانگتی ہوں، پاک فوج ہماری ہے، پورا ملک ہمارا ہے، ہم پاکستان کے شہری ہیں، میرا قصور یہ ہے کہ میں الیکشن لڑنا چاہتی ہوں۔ زرتاج گل نے کہا کہ انصاف لینے کے لیے پشاور ہائی کورٹ آئی ہوں، صبح 8 بجے سے ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے موجود ہیں، مجھے گرفتار کرنے کے لیے پولیس کی نفری، بھاری نفری باہر ہے اور وہ ہر صورت مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا اور خبر یہ گردش کر رہی تھی کہ بھاری تعداد میں پولیس والے موجود ہیں اور پولیس والے ہر صورت زرتاج گل کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، جب یہ سارے معاملات ہوئے اور یہ ساری بات ہوئی تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء چونکہ رابطے میں تو تھے، رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ کو درخواست دی ہوئی تھی کہ مہربانی کر کے چیف صاحب سے رابطہ کریں اور چیف صاحب عدالت کھولیں، ہمیں حفاظتی ضمانت دیں، نہیں تو پولیس تو گرفتار کر لے گی۔ میں نے ایک بات کی تھی، میں نے ایک ٹویٹ کیا کہ چونکہ وہ احاطہ ہائی کورٹ میں ہیں، عمران خان کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہائی کورٹ کے احاطہ سے یا عدالت کے احاطہ سے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پشاور ہائی کورٹ کی دیواریں پھلانگ کے اندر جاتے ہیں اور گرفتار کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، لیکن اتنے میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جو سپریم کورٹ اسلام آباد میں موجود تھے، وہ وہاں سے پھر جیسے اجلاس ختم ہوا وہ بغیر کسی وقفے کے وہاں سے انہوں نے نکلے اور ڈائریکٹ وہ تشریف لائے اپنے چیمبر میں۔ رات کے 10 بجے صرف 9 منٹ کی سماعت تھی، کوئی طویل ریمارکس نہیں تھے، کوئی باتیں نہیں تھیں، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، 9 منٹ کی سماعت تھی۔ وہ ہے انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ یہ ہماری بیٹی ہے اور ایک عورت، ایک خاتون، میں اپنے سودے پر بیٹھ نہیں سکتا کہ اگر ایک خاتون کو میں انصاف نہ دے سکوں جو ساری رات یہاں پر سردی میں میری عدالت میں بیٹھی رہے تو میں اس کو انصاف نہ دے سکوں، یہ اس سے بہتر ہے کہ میں جو ہے وہ ریزائن کر دوں، مجھے ایسے عہدے کی ضرورت ہی نہیں اگر میں خاتون کو انصاف نہ دے سکوں۔ عدالت میں جیسی سماعت شروع ہوئی تو سب سے پہلے عدالت نے CCPO پشاور کو اور جو DIG تھے ان کو طلب کیا۔ عدالت کے حکم پر جو تمام افسران ہیں وہ فوراً پہنچ گئے، چونکہ سارے تو باہر کھڑے تھے گرفتاری کے لیے، وہ تو سارے باہر کھڑے تھے، تمام کے تمام پہنچ گئے۔ عدالت نے کہا کہ درخواست کیوں پینڈنگ رکھی گئی، رات کے 10 بجے یہ بچی یہاں اپنے لیے انصاف کے لیے بیٹھی ہے، میں نہ آتا تو کیا یہ رات ہائی کورٹ میں گزارتی؟ یہ الفاظ تھے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم خان کے کہ اگر میں نہ آتا تو یہ بچی ساری رات یہاں گزارتی، اور یہ کوئی طریقہ ہے؟ پشاور ہائی کورٹ کی طلبی پر SSP آپریشن اور CCPO کورٹ روم نمبر 1 میں پہنچ گئے۔ ایڈوکیٹ جنرل بیرسٹر عامر جاوید، زرتاج گل اور وکلاء بھی عدالت میں موجود تھے۔ پشاور ہائی کورٹ میں کیا کچھ ہو رہا تھا، مجھے اسلام آباد سے فوری آنا پڑا، یہ چیف جسٹس کا کہنا تھا۔ انہوں نے کہا بیٹی کو کھانا کھلایا ہے، چیف جسٹس نے عملے سے استفسار کیا کہ بیٹی کو کھانا کھلایا ہے؟ زرتاج گل کے بارے میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کہتے ہیں کہ بیٹی کو کھانا کھلایا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ حکم جاری کیا کہ آج ہائی کورٹ کے گیٹ کے باہر
جب رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ میں رات کے وقت آنا چاہ رہے تھے، ان کو پتہ تھا کہ چیف صاحب آ رہے ہیں، جب وہ آنا چاہ رہے تھے ان کے ساتھ بدتمیزی کی پولیس والوں نے، اور چیف جسٹس نے کہا آج ہائی کورٹ کے گیٹ کے باہر میرے 22ویں گریڈ کے افسر کی بےزتی ہوئی ہے اور یہ کوئی انسانیت نہیں بچی۔ عدالت نے کہا کسی کو رات کے 2 بجے بھی میری ضرورت پڑے گی میں پہنچوں گا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ رات کے 2 بجے بھی میری ضرورت پڑے گی تو میں پہنچوں گا۔ عدالت نے زرتاج گل کی حفاظتی ضمانت منظور کی اور عدالت نے کہا کوئی بھی زرتاج گل کو گرفتار نہیں کرے گا۔ چیف جسٹس پشاور جو ہائی کورٹ تھے محمد ابراہیم خان، انہوں نے 9 منٹ میں کیس ان کی حفاظتی ضمانت منظور کی، نہ لمبے چوڑے ریمارکس دیے، نہ کوئی سوال جواب، نہ کوئی بڑی باتیں انہوں نے۔ زرتاج گل CCPO پشاور نے عدالت میں بیان دیا کہ زرتاج گل ہمیں کسی مقدمے میں مطلوب نہیں ہے، ہم گرفتار نہیں کریں گے۔ عدالت نے کہا، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ ہمارے کسی وکیل کے ساتھ ظلم ہوگا تو میں 3 بجے بھی عدالت لگاؤں گا، چونکہ آج وکلا کو بھی انہوں نے روکا اور ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی، تو عدالت نے کہا کسی وکیل کے ساتھ بھی ہوگا تو میں کھڑا ہوں گا۔ زرتاج گل کے حوالے سے عدالت میں زرتاج گل نے کہا کہ جناب والا اگر آپ مجھے ضمانت دے بھی دیں تو یہ مجھے گرفتار کریں گے۔ یہ زرتاج گل نے جج صاحب سے کہا، تو جج نے کہا کہ اگر یہ آپ کو گرفتار کریں گے تو پھر میں جانوں اور ان کا IG جانے۔ یہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ پھر میں جانوں اور ان کا IG جانے، میں پھر دیکھ لوں گا اگر آپ کو گرفتار کرتے ہیں۔ تو باقاعدہ طور پر عدالت نے ایسے ریلیف دیا جو ریلیف کا حق بنتا تھا اور جو ہماری، اور کاش ہمارے بڑے ان عدالتوں سے بھی سیکھیں اور آپ کم از کم لوگوں کو ریلیف دیں، آپ کم از کم لوگوں کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق ڈیل کریں۔ عدالت نے کہا میری بیٹی خیبر پختونخوا میں کوئی پولیس آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ چیف جسٹس کے ریمارکس تھے، میری بیٹی کوئی خیبر پختونخوا میں کوئی پولیس آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ ہائی کورٹ خیبر پختونخوا کی ہے، یہ میری عدالت ہے، یہ میرا فیصلہ ہے، کسی نے ہاتھ تک لگایا تو میں جانوں اور وہ پولیس والا جانے۔ یہ چیف جسٹس خیبر پختونخوا کے الفاظ تھے کہ یہ میری ہائی کورٹ ہے اور میں جانوں اور پھر پولیس والے جانیں، آپ کو کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ کاش ہماری ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ ایسے جج ہوں اور ایسے انصاف دیں۔ ان کے خلاف مقدمات ہیں وہ الگ معاملہ ہے، ان کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، لیکن اگر عدالتیں آئین اور قانون کی اس طرح سے پاسداری شروع کر دیں پھر ہوتا ہے آئین کی بالادستی اور آئین کا اور جمہوریت کا بول بالا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔